بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء علیم، صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 101۔ بدیع السماوات، بغیر نمونے کے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا اللہ۔ بدیع السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے بغیر نمونے کے آسمانوں کو اور زمینوں کو۔ یہ اللہ کی صفات کا بیان ہے۔ تو جب وہ خود پیدا کرنے والا ہے سب کو اور ان کی مخلوقات کو، یعنی جو اس میں مخلوقات ہیں ارض و سما میں، تو مخلوق خالق کی برابری کیسے کر سکتی، اس کی ہمسری کیسے کر سکتی، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی؟ انا یکون لہ ولد، فرمایا اس کی اولاد کہاں ہوگی؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، حالانکہ اس کی تو بیوی بھی نہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اولاد کے لیے کم سے کم بیوی کا ہونا تو ضروری ہے۔ تو اس آیت نمبر 101 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بدیع کا ذکر کیا ہے، اور یہ سورہ بقرہ میں بھی صفت آئی تھی، یہ لفظ آیا تھا۔ تو اس کا اطلاق ایک ایسی ذات بابرکات پر ہوتا ہے جو کسی سابقہ نمونے، ڈیزائن، مثال، مٹیریل کے بغیر کسی چیز کو وجود عطا کرے۔ تو یہ صفت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی میں نہیں پائی جاتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارض و سما کو تخلیق کیا تو کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے نمونہ نہیں تھا، اس سے پہلے کوئی ارض و سما بنے ہوئے نہیں تھے، اور اسی طریقے سے کوئی نقشہ یا کوئی مٹیریل نہیں تھا، محض اپنے قدرت کاملہ اور حکم کن سے پیدا کیے۔ تو ساری مخلوق کا یہی حال ہے، ارض و سما کے علاوہ بھی اللہ نے ان کو بغیر نمونے کے پیدا کیا۔ تو مشرک لوگ اللہ کے لیے جو اولاد تجویز کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی تو بیوی نہیں، اور اللہ کے لیے بیوی نہ ہونا یہ فرمایا کہ عیب نہیں، بلکہ اس کے لیے بیوی ہونا یہ عیب ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ جتنی صفات بیان ہوئی ہیں پیچھے، ذالکم اللہ کا یہ معنی ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ تمہارے رب کی صفات ہے، اللہ رب العالمین کی صفات، یہی تمہارا اللہ تمہارا رب ہے۔ لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ خالق کل شیء فاعبدوہ، وہ ہر چیز کا خالق ہے، اس لیے تم اسی کی بات کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے۔ تمام صفات جو بیان ہوئی ہیں پیچھے پورے رکوع میں یا پورے تسلسل کے ساتھ صورت میں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے رب اللہ کی صفات ہے۔ وہ رب، وہ اللہ کے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا و تنہا ہے، اور اختیارات اور قدرتوں میں بھی اکیلا اور منفرد ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا کسی کی عبادت مت کرو، صرف اسی کو اپنا معبود مانو۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، یہ آیت نمبر 103۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، اللہ تعالیٰ کو، انسانی یا مخلوقات کی نگاہیں۔
वहुवा युद्रिकुल अबसार, और वो निगाहों को पा लेता है। वहुवा लतीफुल खबीर, और वो बड़ा बारीक बीन और इंतहाई खूब खबर रखने वाला है। तो इस आयत मुबारका में बाज़ लोगों ने तो ये समझा है कि किसी इंसान में ये ताकत नहीं है कि वो अल्लाह ताला का दीदार कर सके। हालांकि जिस तरह दुनिया में किसी को अल्लाह ताला का दीदार नहीं हो सकता, तो वो कहते हैं कि जन्नत में भी नहीं होगा। ये लोग ऐसे हैं जो रब ताला की दीदार के मुनकर हैं। दीदार का माना अरबी में होता है रोयत, तो रोयत बारी ताला के ये मुनकर हैं। इनमें कई फिरके हैं। सबसे ज्यादा जो इस मसले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं वो मोतज़िला है। मोतज़िला तो ये इस्लाम की खोख से कई फिरके निकले हैं और अभी भी निकलते जा रहे हैं। इस्लाम की खोख से कई फिरके निकले हैं, शुरू ज़माने में भी निकले हैं। इस्लाम के शुरू ज़माने में मोतज़िला, जबरिया, क़दरिया, मुर्जिया, जहमिया, तो ये मुख्तलिफ फ़िरके थे। इनके मुख्तलिफ इस्लामी अक़ायद के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात थे। तौहीद के बारे में अलग तसव्वुर, क़यामत के बारे में, मीज़ान आमाल के बारे में, तो ये मुख्तलिफ तसव्वुरात रखते थे। और इसी तरीके से गुनाहों के बारे में ये मुख्तलिफ जो है वो क्या रखते थे, आरा रखते थे। इस्लाम से मुतसादिम कह लें और कुरान और सुन्नत से हटकर अपनी एक इनफरादी तावीलात करते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 103 में, ये मजमून बड़ा अहम है, ला तुदरिकुहुल अबसार, कि निगाहें नहीं पा सकती उसको निगाहें। वह हुआ युद्रिकुल अबसार, और वो निगाहों को पा लेता है। वह हुआ लतीफुल खबीर, और वो बहुत बारीक बीन है और बहुत बाखबर है। तो इस आयत मुबारका से बाज़ लोगों ने ये समझा है कि किसी इंसान के अंदर ये ताकत ही नहीं है कि वो अल्लाह का दीदार कर सके। लिहाजा जिस तरह दुनिया में किसी को अल्लाह ताला का दीदार नहीं हो सकता है, वो कहते हैं ऐसे जन्नत में भी नहीं हो। तो ये लोग अल्लाह ताला के दीदार और अल्लाह ताला की रोयत के ये लोग मुनकर हैं। इनमें सबसे अहम और बड़ा नाम जो है वो तो मोतज़िला का है। अबू अली जिबाई एक शख्स था, उसने अपनी कई इनफरादी आरा कायम की, फिर उसके साथ उसके शागिर्द भी हो गए। जैसे हमारे यहाँ अभी भी है, आप देखते हैं कोई एक बंदा एक मसला लेके खड़ा हो जाता है, कई उसके पीछे हो जाते हैं, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो इन लोगों ने, वैसे मोतज़िला ने बहुत से गोया के अकायद में या मुख्तलिफ फ़िरके जो मैंने अर्ज़ किए, उन्होंने अकायद में अपनी अपनी अलग अलग शनाख्त जो है वो कायम की है। तो इसी तरह के नज़रियात थे। जैसे उनका ये नज़रिया है कि अल्लाह ताला का दीदार जो है ये किसी इंसान में ताकत नहीं है कि वो अल्लाह का दीदार कर सके। हालांकि इस आयत में इदराक का लफ्ज़ आया है ना कि रोयत का। अल्लाह ताला ने फरमाया निगाहें अल्लाह का इदराक नहीं कर सकती, वह हुआ युद्रिकुल अबसार, जबकि वो निगाहों का इदराक कर लेता है। लफ्ज़ रोयत नहीं, इदराक का लफ्ज़ है। अगर रोयत का लफ्ज़ होता तो फिर तो चलो कोई तौजीह मुमकिन थी। तो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि अल्लाह ताला का दीदार जो है ये मुमकिन है। अल्लाह ताला का
دیدار یہ ممکن ہے، البتہ انسانی آنکھیں یہ اللہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کو تو ہم بھی قائل ہیں، لیکن وہ ادراک کا معنی رویت کے طور پر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ ہی نہیں سکتی، ایسا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض رات کے ہاں معراج میں دیکھا، لیکن نہیں تو قیامت میں تو خود ہے للذین احسن الحسن و زیادہ، یہ 11 پر، کہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکیاں کی ہیں، احسان، احسان کا معنی کیا ہے کہ جنہوں نے نیک اعمال سر انجام دیے ہیں، احسان نیک اعمال، نیک اعمال کا معنی یہ ہے کہ دیے بھی خوبصورتی کے ساتھ انجام، حسن کے ساتھ انجام دیے، اچھے اچھے کام کیے، تو ان کے لیے حسنا ہے، حسنا کا معنی جنت، و زیادہ، اور ان کے لیے زیادہ بھی ہے، یعنی حسنا جنت کے علاوہ بھی کچھ ہے وہاں جنت میں، وہ کیا ہے؟ اس پر مفسرین کہتے ہیں کہ وہ جنت ہے، وہ نبی اللہ تعالیٰ کا دیدار، جنت کے بعد اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان کی آنکھوں میں اتنی طاقت تو نہیں ہے، اس آیت کا معنی یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مکمل احاطہ کر سکے، دیدار ممکن ہے، احاطہ تو ناممکن ہے۔ تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی رویت اور دیدار کے قائل ہیں، احاطے کو ہم بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے معتزلہ کا یہ استدلال کہ اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا، یہ ان کا اعتراض صحیح نہیں ہے، اور یہ استدلال صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جس مسئلے کو وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس مسئلے کی یہ دلیل ہی نہیں، اس مسئلے کا اس آیت میں بیان ہی نہیں، وہ رویت کے عدم کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہاں ادراک کی بات ہوئی ہے، رویت کی بات ہی نہیں۔ تو دلیل جو ہے وہ دعوے کے مطابق ہو تو قبول ہوتی ہے، دعویٰ اور ہو دلیل اور ہو تو پھر اس میں مطابقت نہ ہو، منافات ہو، تو وہ کیسے قبول کی؟ قد جاءکم بصائر من ربکم، آیت نمبر 104، فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں آ چکی ہیں، فمن ابصر فلنفسہ، پھر جس نے دیکھا تو اپنے فائدے کے لیے، ومن عمی فعلیہا، اور جس نے آنکھیں بند کر لی تو اپنے نقصان کی، وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہاری حفاظت پر مقرر نہیں، وکذالک نصرف الآیات، اللہ اکبر۔ یہ آیت نمبر 104، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس بصائر آ گئے، رب کی طرف سے نشانیاں آ گئی ہیں، عبرت کی روشن دلیلیں آئی ہیں، قرآن ہے، نبی الاسلام کے معجزات ہیں، اور قرآن میں مختلف انداز سے فہمائش ہے، سمجھایا گیا ہے، خود نبی الاسلام کی تعلیمات ہیں، آپ کا وجود مسعود ہے، تو یہ سب کچھ تمہارے پاس آ گیا ہے، ان سب دلائل کی موجودگی میں، اور پھر عقل بھی اللہ نے دی ہے، کائنات کی جو تخلیقات ہیں یہ بھی سامنے اللہ کی توحید کی دعوت دے رہی ہیں، ان سب کی موجودگی میں، اور تم اس وقت اپنی آنکھیں بند کر لو تو پھر تمہارا اپنا ہی نقصان ہے۔ البتہ جو ان کو دیکھے گا، دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ استفادہ کرے گا تو وہ نفع میں رہے گا، لیکن وہ یہ نہ سوچے کہ اس نے کوئی اللہ تعالیٰ کا نفع ہوا، اس کو اپنا ہی نفع ہوا ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی شخص اپنی آنکھیں کھلی رکھتا ہے تو اسی کا فائدہ ہے، اگر کوئی آنکھیں بند کر لیتا ہے ان دلائل و شواہد کی موجودگی میں تو اسی کو نقصان ہوگا۔ فرمایا ما انا علیکم بحفیظ، یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں تمہاری پہرے داری کرتا پھروں اور تمہیں آنکھیں یعنی کھلی رکھنے پر مجبور کروں، اپنے نفع نقصان کا فیصلہ تم خود کرو۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، سورہ نام آیت نمبر 105۔ اور اسی طرح ہم آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے، یعنی
ایک ہی مضمون کو مختلف پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور تاکہ وہ کہتے رہیں کہ آپ نے کسی سے سیکھا ہے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ ہم اسے جاننے والوں کے لیے واضح کرتے رہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل اور اپنی توحید کی روشن دلیلیں فرمایا کہ ہم بار بار بیان کرتے ہیں۔ اس کی دو وجہ بیان کی۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بار بار بیان کرنے سے مضامین جو ہیں وہ ذہن نشین ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک پیرائے سے بات سمجھ نہیں آتی ہے تو دوسرے پیرائے سے سمجھ آتی ہے۔ بعض اوقات ایک وقت میں ایک بات اثر نہیں کر رہی ہوتی، دوسرے انداز سے وہی بات دوسرے وقت میں اثر کر جاتی۔ تو اس لحاظ سے پہلی وجہ کہ لوگ جو ہے ان کو صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے حق واضح ہو جائے، وہ اپنے رب کی قدرت اور اس کی یکتائی کو پوری بصیرت کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان کر سکیں۔ یعنی سمجھنے والوں کے لیے بھی فائدہ ہے دلائل کا بار بار بیان ہو جانا، ایک ہی مضمون کو مختلف پیرائے میں بار بار بیان کیا، اور آگے اس مضمون کو بیان کرنے والوں کے لیے بھی فائدہ ہے کہ ان کو اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ جو مضمون بیان کر رہے ہیں انہوں نے پڑھا ہوا ہے۔ تو دو فائدے گویا کہ تکرار کے ہیں۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بھی یہی تھا کہ آپ جس بات کو زیادہ مناسب سمجھتے کہ 3 بار بیان کیا جائے تو 3 بار بیان فرماتے تھے۔ لوگوں کے اذہان جو ہے اس کے 3 درجات ہوتے ہیں۔ ایک درجہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے، ایک متوسط ہوتا ہے، ایک ادنا ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ تو بہرحال پہلی دفعہ سمجھ جاتا ہے، متوسط دوسری مرتبہ سمجھ آتا ہے، اور ادنا جو ہے وہ بہرحال تیسری مرتبہ اس کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو بار بار بیان کرنے کا ویسے بھی وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ایک بات اگر بار بار آسان انداز میں مختلف پیرائے میں بیان کی جائے تو وہ اثر انداز ضرور ہوتی ہے۔ انسان آخر پہلی دفعہ نہیں مانتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں اچھا بار بار کہہ رہے ہیں تو چلو مان لیں، زیادہ نہ صحیح کچھ مان لیتے، ایک وقت میں کچھ مانتے پھر پوری بات مان لیتے۔ تو یہ بہرحال انسانی فطرت کے یا اس کے دماغ کے قریب ہے ایسا کہ اس کو ایک بات بار بار کی جائے لیکن احسن انداز میں، وقفے وقفے سے کی جائے تو وہ بہرحال قبول کر لیتا ہے۔ ایک ایک قطرہ بھی اگر پتھر پہ گرتا رہے تو وہ اپنا نقش چھوڑ دیتا ہے۔ پانی کا قطرہ پتھر کو چیر دیتا ہے، لیکن یک بارگی نہ آئے، آہستہ 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 وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور پتھر میں چھوٹا سا گڑھا بنا لیتا ہے۔ یہی جو ہے اسلام کو پھیلانے کا یا اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینے کا طریقہ ہے، اس انداز سے دے تو طوفان نہ مچائے۔ دنگے فساد جو ہے وہ اسلام کی یا دین کی دعوت کو نقصان دیتے۔ دنگے فساد کوئی مچا رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اسلام سے مخلص نہیں ہے، اس کے پھر کوئی اور مقاصد ہیں، اس کی ڈوری وہیں سے نہیں ہل رہی، کسی اور جگہ سے ہل رہی۔ یہ مرکزی نقطہ، اس کو ذہن نشین رکھا جائے۔ اتبع ما اوحی الیک، اس کے کوئی اور مقاصد ہیں، وہ فہم قرآن کے مقاصد یا نبی علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد سے متعلق اپنی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، فرمایا آپ پیروی کیجئے اس چیز کی کہ جو آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی۔ حکم تو یہ اسلام کی خدمت کے نام پر اسلام کو نقصان دینا کسی اور کے کہنے سے یہ دین کی دعوت نہیں۔ ایسا یہودی کرتے تھے، دنیاوی مفاد کے لیے بہت تعریف بھی کر دیتے تھے، رشتے بھی لے لیتے تھے۔ تو یہ علماء سو تھے۔ ہمیں کیوں بیان کیا گیا ان علماء سو کی باتیں؟ اس لیے کہ تاکہ ہم بھی بچیں ان جیسے کام کرنے سے۔ تو فرمایا کہ یہ تو وحی کے ذریعے ہوگی،
جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی انداز سے، اسی ترتیب سے، اور وہی چیز پیش کرنی ہوتی، اس سے مختلف چیز نہیں پیش کرنی۔ ایک چیز قرآن سنت میں ہے ہی نہیں، لوگوں کو لگائے جا رہے ہیں۔ انا للہ عجیب عجیب لوگ ہیں، کہتے یہ وظیفہ کر لو، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ بھائی وہ چیز ثابت ہی نہیں ہے، ایک چیز ثابت ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے تاثیر تو چیزوں میں اللہ پیدا کرتے، تاثیر تو اللہ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کلام میں کوئی تاثیر پیدا کی ہوتی، نبی علیہ السلام کو بتائی ہوتی، تو اللہ اور اس کے رسول ہمیں بتاتے۔ تو مجھے کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ اس جڑی بوٹی میں یہ تاثیر ہو سکتی ہے یا اس چیز میں یہ تاثیر ہو سکتی ہے؟ یہ تو ماہرین فن کا کام ہے کہ جن کے مجربات، تجربے یہ بتا رہے ہیں۔ تو اتبع ما اوحی الیک من ربک، یہ چیز جو ہے نا، اس کا تعلق وحی کے ساتھ ہے۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، فرمایا آپ اپنے رب کی طرف سے جو وحی کی گئی اس کی پیروی کریں۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی۔ وعارض عن المشرکین، اور مشرکین سے آپ اعراض کریں۔ آیت نمبر 106۔ اس میں دو حکم نبی علیہ السلام کو دیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ اپنے اوپر نازل ہونے والی وحی کی پیروی کریں۔ مختلف مواقع پر مشرکین صلح کی کئی صورتیں لے کر آپ کے پاس آتے تھے کہ جی ایسا کرتے کہ کچھ لو کچھ دو کر لیتے ہیں، سورہ کافرون میں۔ تو فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ نے ان کی کوئی بات نہیں ماننی، وحی کی بات میں۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ اکبر، وعارض عن المشرکین، دوسری بات یہ فرمائی کہ آپ مشرکوں کے انکار اور ان کی جہالت پر مبنی ان کے جو افکار ہیں، فرمایا ان کو اہمیت نہ دیں، یہ کچھ بھی آپ کو نقصان نہیں دے سکتے، اپنا ہی نقصان کریں گے، تو ان کی باتوں سے درگزر کرتے رہیں۔ اگر ان کے ہر اعتراض کا آپ جواب دینے بیٹھ جائیں گے تو جو آپ کا اپنا اصل مقصد ہے وہ بہرحال رہ جائے گا۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو الجھائے رکھیں، تو وہ موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ معجزات کے ذریعے یا اس کے علاوہ کئی اور صورتوں میں ان کو جواب دے دیتے تھے۔ تو اس لحاظ سے داعی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے کام سے مخلص ہو، باقی کیا مشکلات آتی ہیں ان کی طرف توجہ نہ کرے، ان کو اللہ کے حوالے کرے۔ اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو اپنی حکمت سے اور اپنی قدرت سے حل کرتے رہتے۔ داعی کو یہ سمجھنا چاہیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اللہ اکبر، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کا غلام کسی کے کام میں جاتا ہے تو اس کام میں آنے والی رکاوٹوں کو آقا دور کرتا ہے، اس کو آقا ہی دور کرتا ہے۔ غلام کا کام ہوتا ہے کام پر توجہ رکھنا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان کی حفاظت کرنے والا نہیں بنایا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہیں ہیں آپ ان کے ذمہ دار۔ آیت نمبر 107۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی مشیت کا حوالہ دیا گیا۔ ایک ہے انسان کا کسب اور اختیار، یہ اللہ نے دیا ہے انسان دنیا میں اعمال کے لیے، اپنے کسب اور اختیار سے ہی وہ اچھائی برائی کو وہ کرتا ہے۔ لیکن ایک ہے اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت، اس کا انسان کو تو نہیں پتہ ہوتا۔ وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اپنی مرضی سے جس کو چاہتا ہے ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ انسان کا کام یہ ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھے، عقل کو استعمال میں لائے، اللہ کی قدرت کے شاہکار ان کو مد نظر رکھ کر عقل و خرد سے سوچے، تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچے گا کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے۔
اور ہر چیز میں تحقیق کرے تو اسے ضرور یقیناً یہ بات واضح ہوگی کہ کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا ہے، اور وہ انسان میں سوچے گا تو اسے پتہ چلے گا انسان انسان کو نہیں بنا سکتا، اور کوئی انسان دیگر چیزوں کو نہیں بنا سکتا، تو کوئی تو ہے جو انسان کو بھی بنا رہا ہے، اور کوئی تو ہے کہ جو ان باقی چیزوں کو بھی بنا رہا ہے، تو وہ یہ سوچے گا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اگر چاہے تو اس کے لیے ناممکن بھی ممکن بنا دے۔ تو اس کے لیے مکہ کے چند مشرکوں کو نہیں، پوری دنیا کے مشرکوں کو مسلمان اور فرما بردار بنا دینا کوئی مشکل نہیں، لیکن اگر وہ ایسا کر دے تو پھر انسان با اختیار کیسے ہو، اور وہ اپنے اختیار کو کیسے استعمال کر سکے؟ تو اس طرح یہ لازم آئے گا کہ انسان تو مجبور محض ہو، حالانکہ اللہ نے انسان کو مجبور محض نہیں بنایا ہے۔ اس لیے اگر کچھ لوگ اپنے اختیار سے مشرک ہیں تو فرمایا آپ ان کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ آپ ان کی پہرہ داری اور نگہبانی کے لیے نہیں بھیجے گے، آپ پیغام پہنچا دیں، آپ پیغام بر ہیں، تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی، ماننا یا نہ ماننا یہ بہرحال ہر ایک کا اپنا اختیار ہے۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور فرمایا کہ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور نہ گالیاں دو تم ان کو جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، بتوں کو یا ان مشرکین کی محبتوں کے جو بھی محور تھے، مرکز تھے جو ان کے عقیدتوں کے، ان کو گالیاں نہ دو، تو اس میں ان کے اپنے طور طریقے تھے، اور بت تھے، بتوں کے مجاور تھے، استھان، یہ ساری چیزیں۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، ورنہ وہ اس کے نتیجے میں بغیر علم، ورنہ وہ گالی دیں گے اللہ تعالیٰ کو دشمنی میں آ کر، حد سے بڑھتے ہوئے بغیر علم کے، حد سے بڑھتے ہوئے بغیر علم، اپنی جہالت کی وجہ سے وہ ایسا کریں۔ کذالک زینا، اسی طرح ہم نے مزین کیا ہے، لکل امت عملہم، ہر گروہ امت کے لیے ان کا عمل جو وہ کرتے ہیں وہ اس کو اچھا سمجھتے تو کرتے ہیں۔ انسانی سوسائٹی میں سے جو جس طرح بھی کرتا ہے وہ اس کو اچھا سمجھ کے کرتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ اچھا ہے یا نہیں، لیکن وہ اس کو بہرحال یہ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم میں ہم یہ منصوبہ ٹھیک جو نا بنا رہے ہیں۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر وہ اپنے رب کی طرف انہیں لوٹ کر جانا ہے، پھر وہاں پتہ چلے گا یہ منصوبہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا، یہ ہماری محنت کارگر ثابت ہوئی ہے ضروری۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اللہ انہیں بتائے گا جو وہ اعمال کرتے تھے۔ آیت نمبر 108۔ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث پاک کا جو ہے حوالہ دینا چاہتا ہوں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا اور انہیں برا بھلا کہنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا اور انہیں برا بھلا کہنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ماں باپ کو کون گالی دے سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کسی کے ماں باپ کو گالی دے اور وہ پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالی دے بدلے میں، تو یہ شخص گویا اپنے والدین کو گالی دینے کا یا دلوانے کا سبب بن گئے، نہ کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا نہ بدلے میں اس کے ماں باپ کو گالی پڑتی۔ تو اس نے گویا ابتدا کر کے سبب کی حیثیت اختیار کی ہے اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کے لیے۔ اب یہ حدیث ذہن میں رکھیں
تو بالکل اسی طرح کوئی شخص مسلمانوں میں سے معبودان باطلہ کو برا بھلا کہے اور پھر بدلے میں وہ معبود حقیقی رب العالمین کو برا بھلا کہہ دے، تو اس کا سبب تو وہ شخص بنا ہے نا کہ جس نے خود ابتدا کر کے بتوں کو گالی دی ہے، پھر جواب میں دوسرے آدمی نے اپنی جہالت کی وجہ سے، اپنے کفر کی وجہ سے، اپنی نادانی کی وجہ سے، محض دشمنی اور غصے کی وجہ سے اس نے بھی جواب دے دی۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص مشرکین کو توحید کی دعوت دیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرتا ہے اور یعنی ظاہر ہے کہ بتوں کی بے بسی اور عاجزی کو ظاہر کرتا ہے، قرآن پاک بھرا پڑا ہے، تمام انبیاء کرام کی تاریخ میں یہ بات موجود ہے، تو کیا بتوں کی بے بسی اور کمزوری کو ظاہر کرنا گناہ ہے؟ تو مفسرین اس کا جواب یہ دیتے ہیں، مختلف جوابات ہیں، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق مختلف حالات اور مختلف افراد کے ساتھ ہے۔ یعنی اگر ماحول ایسا ہو کہ معبودان باطلہ کی بے بسی ظاہر کرنا برمحل ہو، برموقع ہو، تو ظاہر کر دے۔ اگر محسوس ہوتا ہو کہ مخاطب کوئی ایسا بدماش یا بگڑا ہوا شخص ہے تو جو فوراً اللہ تعالیٰ کی توہین کر دے گا تو یا دیگر مقدسات اور شاعر دینیا کی توہین کر دے گا تو پھر وہاں خاموشی اختیار کر لینا بہتر ہے، کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ ہر شخص کا جو ایک عقیدت کا محور ہوتا ہے تو اس کے متعلق وہ کوئی بھی ناپسندیدہ لفظ سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایسے شخص کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے، اور قیامت کے دن ان کے متعلق اللہ بہترین فیصلہ کرے گا۔ الی اللہ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر اپنے رب کی طرف انہیں لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا، انہیں اللہ بتلائے گا کہ وہ جو اعمال کیا کرتے تھے، اچھے تھے برے تھے، کس نیت سے کیے تھے، اگر اچھے تھے اچھی نیت سے کیے تھے یا بری نیت سے کیے تھے۔ وَالْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ۔ بہت سی باتیں ہیں سمجھنے کے لیے، تو اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو بہرحال علماء کے سپرد کرنا چاہیے۔ از خود کوئی فیصلہ وہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ مضمون بڑا حساس ہے، تو بہرحال علماء کے سپرد اس مضمون کو کرنا چاہیے، وہی اس کے جو ہے مسائل کا بخوبی ادراک رکھتے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ اللہ کے نام کی پختہ قسمیں کھاتے ہیں۔ لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو وہ ضرور ایمان لائیں گے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، تو آپ فرما دیجئے نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ، اور تمہیں کیا خبر کہ جب نشانیاں آ جائیں گی، أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو یہ لوگ پھر ایمان نہیں لائیں گے۔ مشرکین مکہ بڑی پکی پکی قسمیں کھاتے تھے کہ اگر ہمیں آپ معجزات دکھا دیں، یہ معجزات، تو پھر ہم یقیناً ایمان لائیں گے، لیکن جب دیکھا تو ایمان نہیں لائیں، اپنے وعدوں سے مکر گئے۔ یہ جو ہے منہ مانگے معجزات جنہوں نے طلب کیے ان کی بات ہے، ورنہ بہت سے لوگ معجزات دیکھ کر وہ ایمان لائے بھی۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور اکثر لوگ جو ہیں وہ تو نبی علیہ السلام کی مخلصانہ مؤثر دعوت کی برکت سے اور آپ کی مبارک صفات کی برکت سے اور آپ کے اجلے کردار کی برکت سے ایمان لائیں۔ 40 سالہ کردار آپ نے اپنی دعوت کی دلیل کے طور پر سب سے پہلے پیش کیا۔
قرآن پاک اور اس کے دلائل و آیات یہ تو بعد میں نازل ہوئے ہیں۔ جب آپ نے سب کو صفحہ پہ جمع کیا تو آپ نے سب سے پہلے یہ فرمایا مجھے تم نے کیسا پایا، مجھے تم نے۔ تو انسان کا کردار جو ہے وہ اس کی دعوت میں بڑا مؤثر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا آپ نے، تو آپ کے کردار کی برکت سے ہی اسلام کی بنیاد پڑی ہے۔ جو جو لوگ کلوز تھے آپ کے کردار کا انہیں کو زیادہ علم ہوتا ہے۔ جتنے جتنے لوگ آپ کے قریب تھے، اب ظاہر ہے کہ جو بھی جس کے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کو زیادہ اس کا پتہ ہو کہ اتنا عرصہ میں نے اس میں گزارا، اس میں یہ خامی میں نے نہیں دیکھی۔ بیوی زیادہ قریب ہوتی ہے، بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بیویاں ان کی دل سے تعریف کریں، اس کے سب عیوب معلوم ہوتے ہیں، سب خوبیاں معلوم ہیں۔ آپ پر جب پہلی وحی آئی، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی سورہ علق کی جب پہلی 5 آیات آئیں اور منصب نبوت کا اعطا جب ہوا آپ کے لیے، تو آپ سب سے پہلے اپنی اہلیہ کے پاس ملکۃ العرب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ آپ کو ضائع بھی نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا بھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا کردار بڑا شفاف ہے، آپ تو بہت اچھے انسان ہیں، آپ غریبوں کے ماوا و مل جائے اور مہمان نوازی آپ کرتے ہیں، اور تکسب المعدومہ، آپ اس کے لیے کماتے ہیں جس کا کمانے والا کوئی نہیں۔ یعنی ایک ہوتا ہے اپنے مال میں سے آنے والے کو دے دینا، زکوٰۃ دے دینا یا کچھ نہیں، ایک ہوتا ہے کہ جس طرح انسان اپنے لیے کماتا ہے اسی طرح ان کے لیے کمانا جن کا کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس نیت سے گویا کہ آپ کی تجارت میں ان کا باقاعدہ بجٹ تھا، آپ تاجر پیشہ تھے۔ اور پھر آپ کے چچا جناب خواجہ ابو طالب پر ایک مرتبہ مالی بحرانی کیفیت آئی، تو نبی علیہ السلام نے اپنے چچاؤں کو جمع کیا اور کہا کہ چچا معاشی بحران کا شکار ہیں تو ان کی حمایت کرنی چاہیے، یہ صلہ رحمی ہے۔ تو سب نے کہا اچھی بات ہے، تو ہمیں ان کی مالی حمایت کرنی چاہیے، تو اس کا کیا طریقہ ہو کہ بوجھ بھی نہ پڑے۔ تو چچاؤں نے ایک ایک بچہ جو ہے کفالت میں لے لیا، اس کی پرورش، خورد و نوش اور سارا انتظام وہ کرنے لگے۔ تو اس طرح جناب خواجہ ابو طالب کا مالی بوجھ ختم ہو گیا۔ تو آپ کے حصے میں حضرت علی ہے، چھوٹے بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، اور بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ باپ بھی اگر کوئی غلط کام کرے تو وہ کہہ دیتے، وہ من کے سچے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں جب یہ دعوت حق کی آواز اور صدا پہنچی، تو انہوں نے اگر کوئی ایسی ویسی بات دیکھی ہوتی تو کیسے مانتے حضور کی بات؟ ایک وقت انہوں نے گزارا، تو وہ بھی آپ کے اجلے کردار کے گواہ تھے۔ اور آپ کے اس 40 سالہ عرصے میں گھر سے باہر جو اٹھنا بیٹھنا تھا آپ کا، تو یا بچے جانتے ہوتے ہیں انسان کی حقیقت کو، ماں باپ اپنی اولاد کو بہتر جانتے، اولاد ماں باپ کو زیادہ بہتر جانتی، یا اہلیہ جانتی، یا پھر وہ دوست احباب وہ جو ہوتے ہم عمر لوگ وہ زیادہ جانتے۔ تو بہر زیادہ وقت آپ کا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گزرتا تھا۔ تو آپ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے کردار کے قریبی گواہ ہیں، اور پورا مکہ تھا پھر۔ تو پھر اس طریقے سے جناب والا وہ سب نے گواہی دی کہ آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، ہم نے آپ کو بہت اچھا پایا۔ تو دعوت حق میں تو سب سے پہلے انسان کا اپنا کردار ہی کیا ہونا چاہیے؟
دلیل ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، تو یہ چیزیں پھر بڑی مؤثر ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر لوگ قبول کرتے ہیں، تو نبی علیہ السلام کے کردار کی برکت سے میں یہ عرض کر رہا ہوں لوگوں نے قبول کی۔ پھر بعضوں نے آیات بھی دیکھی، معجزات بھی دیکھے، قبول کیا۔ بعضوں نے وعدے بھی کیے، تو لیکن بہرحال انہوں نے پھر ان کی پاسداری بھی نہیں کی۔ قسمیں اٹھائیں کہ اگر آپ یہ فلاں فلاں معجزہ دکھائیں گے۔ رات کے وقت میں حرم میں بیٹھے تھے سین میں، مشرکین مکہ بھی تھے، نبی علیہ السلام بھی تھے، تو انہوں نے کہا جی یہ چاند نظر آ رہا ہے، 2 ٹکڑے ہو جائے تو ہم مان لیں گے۔ آپ نے انگلی کا اشارہ فرمایا، ایک پہاڑ کی حصہ اس طرف چلا گیا، ایک پہاڑ کی اس طرف چلا گیا، دیکھا، سب نے دیکھا۔ رات کا وقت تھا، مالدیپ سری لنکا تک دیکھا گیا۔ مالدیپ کے گرو نے کہا اپنے چیلوں سے کہ یہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا ہے، ہماری پرانی ویدوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی آخر الزمان جب مکہ میں آئیں گے نا تو اس وقت یہ ایسا ہوگا۔ لہذا چیلوں کا ایک وفد اس نے مکہ بھیجا اور انہوں نے تصدیق کی اور کہا کہ اس وقت میں ہم نے دیکھا، اور یہ وہاں لوگوں نے بتلایا کہ واقعی یہ ہوا ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ پیغمبر تمہیں ملے تو ان کو میرے سلام بھی دینا اور میری حمایت کا یقین بھی دلانا، اور جو وہ کہیں تم اس پر عمل بھی کرنا، اس کو ماننا بھی، اور مجھے بھی آگے بتا۔ یہ لکھا ہے حقانیت اسلام، ایک کتاب ہے، اس کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ وہ گئے وہاں، نبی علیہ السلام سے ملے، بالکل حقیقت حال کو ویسا پایا جیسا انہوں نے دیکھا تھا اس رات۔ وہ مسلمان ہوئے، لیکن وہ گرو بہت زیادہ بزرگ تھا، بوڑھا تھا۔ جب وہ بیچارے واپس آئے تو یہ اللہ کو پیارا ہو گیا، لیکن انہوں نے آ کر سب سے پہلی مسجد بھی بنائی۔ تو مسجد حرام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر جدید کی، آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا، پہلے فرشتوں نے بنایا، اللہ کا پہلا گھر ہے، اللہ کا پہلا گھر ہے، انبیاء نے اس کے طواف کیے۔ تو بے شک وہ مسلمان بھی اس میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی اولین مسجد تو وہ تو ہندوستان میں ہوئی، تعمیر ہوئی، اور پھر مسلمانوں کی جو اولین مسجد ہے مکہ میں، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں تعمیر ہوئی۔ اللہ اکبر۔ تو خیر یہ چیزیں آپ نے فرمایا کہ اب تم وعدہ پورا کرو، تم نے جو کہا تھا چاند 2 ٹکڑے جو ہو گیا۔ تو پھر وہ کہنے لگے اچھا ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ کا جادو زمین پہ چلتا ہے، لیکن آج ہمیں پتہ چلا آپ کا جادو آسمان پہ بھی چلتا ہے۔ تو اس طرح وہ ایمان وہ پہلو طے کر گئے، ایمان نہیں لائے، انحراف کر گئے اپنے باتوں سے۔ تو اسی کو اللہ نے بیان کیے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ اللہ کے نام کی پکی قسمیں کھاتے ہیں، لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو وہ ضرور اس پر ایمان ہے۔ یہ جھوٹے وعدے کرتے تھے۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، فرمایا آپ فرما دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں، وَمَا يُشْعِرُكُمْ، اور تمہیں کیا پتا کہ جب نشانیاں آ جائیں گی، أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 110۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم ان کے دل اور آنکھیں پلٹ دیں گے، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسا کہ پہلی مرتبہ وہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ تو یہ آیت نمبر 110 میں بھی یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ اکبر، کہ جب ان کی فرمائشیں یا فرمائشی معجزے پورے کر دیے جائے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ ان کے دل پلٹ جائیں گے، ان کی آنکھیں پھر جائیں گی۔ تو یہ پہلے بھی ایمان نہیں لائے تھے، اب بھی ایمان کی سعادت سے یہ محروم رہیں گے، اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے۔ تو کہیں گے کہ جی ہماری آنکھوں نے کچھ اور دیکھا، ہم کچھ اور چاہتے تھے۔
تو بہرحال ان کے دل جو ہے اسلام کی طرف نہیں ہے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیں، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے بھی ان سے باتیں کریں، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ قُبُلًا، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہر چیز ان کے سامنے ہم جمع کر دیں، مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر پھر بھی یہ ایمان نہیں لانے والے مگر یہ کہ جو چاہے اللہ، جتنے چاہے اللہ وہ لائے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن ان میں اکثر لوگ جاہل. تو ایمان میں رکاوٹ یا اعمال صالحہ میں رکاوٹ وہ جہالت بھی ہے. اصول یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کو نہیں جانتا ہے نا، وہ اس کا دشمن ہوتا ہے. اجنبیت عداوت پیدا کرتی ہے. تو جن ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، جاہل ہوتے ہیں، تو وہ بس وہ کرتے. جب کوئی تعلیم آ جائے گی، جب کوئی ان کو خیر کی بات پہنچ جائے گی، تو پھر وہ اپنی غلطی مان بھی لیتے، ورنہ وہ پہلے ڈٹے رہتے. تو اس آیت مبارکہ میں مشرکین کے متعلق یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ان کے دلوں پر ایسی مہر لگ گئی ہے کہ اب بڑے سے بڑا معجزہ بھی اس مہر کو نہیں توڑ سکتا. اگر ہم آسمان سے فرشتے اتار کر ان کے پاس بھیج دیں اور فرشتے ان کے سامنے قرآن اور نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کریں، یا ہم مردوں کو زندہ کریں اور وہی بتائیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، تو وہ ان سے باتیں کریں، یا پہلی امتوں کو ان کے سامنے ہم جمع کر دیں، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لے. جس نے ماننا ہے اس نے ماننا ہے، جس نے نہیں ماننا اس کے بہانے ہزار. تو اس لیے فرمایا کہ ان کے فرمائشی معجزات ان کو پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کی حق کے قبول کرنے کی صلاحیت ہی خراب ہو گئی ہے، اور وہ جناب والا ختم ہو گئی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، جب کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نے حق کو پانا ہے، اس کے لیے وہ تحقیق شروع کر دیتا ہے. تو جو چیز اسے حق معلوم ہوتی ہے اس کو قبول کرتا ہے، ضد یا ہٹ دھرمی یا اپنی جہالت کو آڑے نہیں آنے دیتا، تو پھر وہ ہدایت بھی پا لیتا ہے. لیکن جب کوئی شخص وہ حقیقت پسندانہ تحقیق ہی نہیں کرے گا، تو وہ پھر اسی سوئی اس کی وہیں رہے گی جہاں وہ اس نے اپنا ایک من پسند تصور یا فلسفہ گھڑ رکھا ہے، اس سے نہیں لے گی. تحقیق جو ہے یہ زندگی میں ایسا ہوتا ہے ایک وقت میں بڑی شد و مد کے ساتھ انسان ایک نظریے کو اپنایا ہوتا ہے یا ایک سوچ کو اپناتا ہے، کسی بھی چیز کے متعلق اس کی ایک سوچ ہوتی ہے. لیکن پھر جب مختلف دلائل آتے ہیں سامنے یا وقت گزرتا ہے، چیزیں واضح ہوتی ہیں، تو وہ اپنی اس سوچ کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، نئی بات کو قبول کر لیتے ہیں. اس کی ہماری مثال جو ہے، بہترین مثال ہماری یہ پوری زندگی ہے. بچپن میں ہماری سوچیں اور تھیں، ہمارے مسائل اور تھے، ہماری ترجیحات اور تھیں، جوانی میں اور تھے، اب سوچ اور ہے، پھر اور آگے بڑھیں گے تو اور ہو جائے گی، پھر بالکل انتہا میں جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ. تو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اور اسی طرح ہم نے بنایا ہر نبی کے لیے شریر انسانوں اور جنوں کو نبی کا دشمن. یوحی بعضهم الی بعض، جو ایک دوسرے کو پرفریب باتیں دھوکے دینے کے لیے سکھاتے تھے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر آپ کا رب چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اس لیے آپ انہیں اور جو کچھ یہ گھڑتے ہیں یا کرتے ہیں ان سب کو آپ چھوڑ دیں. تو اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 112 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک سسٹم کا گویا حوالہ دیا ہے کہ ہر زمانے میں مادی قوتیں، روحانی قوتیں، رحمانی قوتیں اور طاغوتی قوتیں ایک دوسرے کے مد مقابل رہی. طاغوت وہ ہے جو اللہ سے ہٹا دے،
ہر وہ چیز طاغوت ہے جو اللہ سے ہٹاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خیر اور شر کا مقابلہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ ہدایت اور گمراہی کے یہ دو سلسلے ایک دوسرے کے پہلو میں چلتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اس نظام میں انسان اور جنات دونوں ہی اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں، تو چونکہ دونوں یہ مکلف مخلوقیں ہیں اس لیے ان کا ذکر کیا۔ تو نیک دل انسانوں اور جنوں کے مقابلے میں شیاطین نما انسان اور جنات بھی گویا کہ اپنی پوری طاقت لگاتے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے کا پورا ساتھ دیتے ہیں، انہیں سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے تم نے اسلام پر، مسلمانوں پر حملہ آور ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کوئی بات نہیں، آپ ان کی پرفریب چالوں سے خوف زدہ یا مروب نہ ہوں، آپ ان کو چھوڑ دیں، ان سے ہم نمٹ لیں گے تو ہم اپنے دین کی حفاظت ان سے خود کرائیں گے۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ احسن طریقے سے اللہ کا پیغام پہنچاتے رہیں۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، لیکن اس کی بنیاد خیر خواہی ہو، انسانیت کی خیر خواہی ہو کہ یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، اللہ کی توحید پر مریں اور ان کا خاتمہ شرک پر نہ ہو۔ بھئی یہ انسانیت کی خیر خواہی کا جذبہ اس دعوت کی بنیاد ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بہرحال مؤثر بناتے ہیں۔ کوئی قبول نہیں کرے گا تو کوئی دعوت دینے والے کا نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی ہے، دعوت دینے کا تو ثواب ملے گا اس کو، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، آیت نمبر 113۔ اور تاکہ ان باتوں کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہوں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ اسے پسند بھی کر لیں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ جو کچھ وہ برا کر رہے ہیں کرتے ہی رہیں۔ اس آیت مبارکہ میں شیطانوں کی سرگرمیوں کے 3 مقاصد بیان کیے گئے۔ مطلب یہ ہے آیت نمبر 113 میں کہ ان کی تمام مجرمانہ سرگرمیوں کا محور سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان اور اعتقاد ذرا کمزور ہو انہیں یہ اپنی طرف میل کر لیتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے۔ طاغوتی طاقتیں مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو آسانی سے شکار کرتے، آسانی سے، اور فرماتے ہیں کہ اس طرح ان کی تعداد میں پھر اضافہ ہو جاتا ہے تو ایک آسان شکار ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے خیالات اور نظریات ان کے سامنے اس طرح سے خوشنما بنا کے پیش کرتے ہیں کہ لوگوں کا دل اس پر مطمئن ہو جاتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے سانپ خوبصورت ہوتا ہے لیکن اندر اس کے زہر بھرا ہوتا ہے، کہ جی وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں، مسجدیں بھی بناتے ہیں، قبلے کی طرف منہ بھی کرتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، ان کے اخلاق بہت اچھے، اور واقعی وہ اخلاق اچھے بناتے ہیں، اس پر خاص توجہ دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے حسن اخلاق کے ذریعے سے وہ کیا کر سکے اپنی طرف۔ تو پھر ہم ان کو کیوں نہ اچھا سمجھیں، پھر لوگ ان کو اچھا سمجھتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ لوگوں کو کہ جناب یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب کچھ کو ماننا پڑتا ہے جو بھی ایمانیات ہیں، لیکن اسلام سے نکلنے کے لیے سب ایمانیات کا انکار ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی صرف ختم نبوت کا انکار کرتے تو اسلام سے نکل گئے، بے شک ان کا معاملات اچھے ہیں، حسن اخلاق ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن ایمان سے نکلنے کے لیے جب انہوں نے ختم نبوت کا انکار کر دیا تو وہ ایک خوشنما سانپ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بچوں کو کیا پتا ہے، وہ تو کہتے ہیں یہ کوئی خوبصورت چیز ہے، وہ اس کو پکڑ بھی لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جس بندے کو اس مسئلے کا نہیں پتا کہ ختم نبوت کی دین میں کتنی بڑی اہمیت ہے تو وہ تو پھر ان کی طرف تھوڑا سا میل ہو جاتا ہے، دوستانہ مراسم رکھ لیتا ہے، یا کسی نہ کسی ان کی ادا سے متاثر ہو جاتا ہے جو کہ انہیں اپنے مقصد کے لیے اپنائی ہوتی، دل سے نہیں اپنائی ہوتی، یعنی اس کو اپنا دین یا نظریہ نہیں سمجھا ہوتا بلکہ وہ ایک جال ہوتا ہے جو انہوں نے لوگوں کے لیے پھیلایا ہوتا ہے۔ بہرحال، اور فرماتے ہیں کہ
اللہ اکبر۔ تو دوسرا یہ ہے کہ یہ شخص تسلسل کے ساتھ اپنی گویا کہ محنت کو جاری رکھتے ہیں۔ ان کا یہ بنیادی مقصد ہے کہ کہیں یہ ہمارا شکار ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے، پوری نگاہ رکھتے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا۔ تو ان کاموں کو یہ شیطان مسلسل کرتے ہیں، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ۔ تو جو کچھ وہ برا کر رہے ہیں کرتے ہی رہیں گے، مسلسل کرتے ہیں، ان کی محنت جاری ساری ہوتی ہے، وہ کوئی چھٹی کا دن ان کی محنت میں نہیں آتا ہے۔ تو ان کے مقابلے کی طاغوتی طاقتوں کے مقابلے کی محنت تو درکنار، ہمارا مسلم معاشرہ تو ان سے اکثر متاثر ہے، الا ماشاء اللہ۔ قرآن پڑھتے نہیں ہیں تو پھر کیسے جو ہے نا اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، ہماری ترجیحات اور ہیں، ان کی ترجیحات اور ہیں۔ وہ اپنی دنیا کے معاملات بھی اپنے انہی مقاصد کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ افغیر اللہ ابتغی حکما، تو کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور حکم یعنی فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، حالانکہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب نازل کی۔ مفصل کا یہ معنی ہے فیصلہ کرنے والا، مفصل کا یہ معنی ہے کہ ہر چیز کی اس میں تفصیل ہے، تمہیں کسی اور کے نہ فیصلے کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے کسی اور تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی طرف سے برحق نازل ہوئی۔ فلا تکونن من الممترین، پس نہ ہو جائیں آپ شک کرنے والوں میں سے۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، فرمایا آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف کے حوالے سے بھی پوری ہو چکی۔ لا مبدل لکلماتی، اس کی بات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 114 اور 115۔ 114 میں ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ جس کا مقصد جو ہے وہ ضمیروں کو زندہ کرنا ہے، کہ دیکھو ایک طرف اللہ کی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے وہ فرمایا نازل کی ہے، اور دوسری طرف شیطان کا، طاغوت کا کفریہ نظام ہے، خود ساختہ وضعی قوانین ہیں۔ تو اگرچہ وہ پرفریب ہیں، لیکن تم یہ بتلاؤ کہ ان دونوں کے مقابلے میں کیا تم اللہ کو ثالث نہیں بناؤ گے؟ کیا تم اللہ کو حکم نہیں بناؤ گے؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص صاف ستھرے راستے کو چھوڑ کر گندے راستے پہ چل پڑے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر خراب ہی ہوگا اور منزل تک کیسے پہنچے گا۔ تو جو شخص اس کتاب کو اور اس کتاب کے نازل کرنے والے رب کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جبین نیاز جھگائے گا اور ان کے فیصلوں کو ماننا، یہ شرکی ہے۔ تو فرمایا کہ پھر اس کا ٹھکانہ گمراہی کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے، جہنم کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کی بات سچائی اور انصاف کے حوالے سے پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر معاملے کو، ہر قضیے کے فیصلے کو قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے، بات مکمل ہو گئی ہے، اور فیصلے انصاف پر مبنی ہیں، قوانین انصاف پر مبنی ہیں۔ انسانی قوانین ایسے نہیں ہوتے، وہ ایک وقت میں قانون بناتے ہیں، اگلے وقت میں انہیں ختم کرنا پڑتا ہے۔ ایک قانون بناتے ہیں تو وہ دوسری قانونی جزی کے کیا ہوتا ہے، منافی ہوتا ہے، پھر اس میں تصادم تضاد آتا ہے تو پریشان حال ہو جاتے ہیں۔ یہ خامیاں انسانوں میں ہوتی ہیں۔ ایک انسانوں کا بنایا ہوا قانون ایک خطے کے لیے تو مناسب حال بعض اوقات کسی وقت تک ہو سکتا ہے، لیکن وہی قانون دوسرے خطے کے لیے مناسب حال نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہمیں آفاقی نظام دیا ہے، یہ تو عالمگیر ہے، سب کے
مناسب حال ہے اور تمام اوقات کے لیے قیامت تک مناسب حال ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رب کی بات یعنی قرآن پاک، رب کی بات یعنی اللہ تعالیٰ کے فیصلے، تو یہ تو سراپا صدق و سچائی ہے، ان میں جھوٹ کا یا شک کا یا غلطی کا یا غلط بیانے کا کوئی شائبہ نہیں۔ اگر دیکھیے قرآن میں یا اللہ کے فیصلے میں جھوٹ ہو تو پھر دنیا میں اور کون سا کلام یا فیصلہ سچا ہو؟ اور عدل کے ساتھ سب کچھ اللہ نے دیا۔ عدل منا انصاف، مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم یا اللہ کے فیصلوں میں کہیں بھی ظلم اور ناانصافی نہیں، وہ ہمیشہ عدل پر مبنی فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور عدل کا معنی اعتدال بھی ہوتا ہے، تو اسلام سے زیادہ کوئی معتدل دین نہیں ہے، مذہب نہیں ہے۔ تو پھر جب سب کچھ یہ اللہ کے کلمات اور اس کی بات میں ہے تو کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے کلام یا فیصلوں کو تبدیل کر سکے، یہ کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے قانون میں ترمیم یا تنسیخ کر سکے۔ یہ انسانی قوانین یا وضعی قوانین میں ہوتے جو انسان خود گھڑتے رہتے ہیں۔ اللہ کے قانون کو کوئی بادشاہ بھی تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی عالم بھی تبدیل نہیں کر سکتا، یہ سب طے شدہ ہیں، اس کے مطابق فیصلہ جو نہیں کرے گا تو قرآن نے تو اس کو کہا ہے یہ ظالم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرآنی فیصلے کے علاوہ جو فیصلہ ہوگا ظلم پہ مبنی، ممکن ہی نہیں ہے وہاں سے انصاف مہیا ہو، یہ ممکن نہیں، بالکل ممکن نہیں، اس میں کوئی نہ کوئی جھول بہرحال وہ رہے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ اکثر اہل زمین کی بات ماننے لگے تو وہ تو آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے۔ بھائی اکثریت جو ہے وہ تو شیطان کی پیروکار ہوتی، اکثریت جو ہے وہ تو بے راہ روی کا شکار ہوتی، فہمیدہ سنجیدہ لوگ تو چند ہوتے ہیں جو تدبر کو بروئے کار لاتے ہیں اور ہر معاملے کی تہ تک جا کر اس معاملے کو سمجھنے کے بعد عمل پیرا ہوتے ہیں، تو مدبرین تو بہت کم ہوتے ہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جمہوریت سے جو خیر کی ہم امیدیں وابستہ ہر الیکشن میں کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بیان کرا، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، بس یہ ایک طریقہ انتخاب ہے، لیکن یہ ایک نظام تو نہیں بن سکتا۔ بھائی اس کے ذریعے سے اتنا ہو کہ اس پارٹی کو اکثریت مل گئی ہے، یہ حکومت بنا لے، نظام وہی چلے جو اللہ کا، باقی امور دنیا میں جو ان کی ثوابدیدی اختیار ہیں وہ اپنے منصوبہ بندی کے تحت کرتے رہیں، لیکن اللہ کے قانون میں ترمیم تنسیخ اکثریت بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن اکثریت کو اگر فیصلے کا اختیار دیا جائے تو ظلم ہی ہوگا، فیصلہ قرآن ہی کرے گا، حکومت کسی کی ہوگی، پاسداری آئین کی ہوگی۔ فرمایا وَإِن تُطِعْ، اتنا ہو سکتا ہے کہ بس اگر کوئی چاہے کہ چلو دنگے فساد سے بچ جائیں، پرانے زمانے میں جیسے بادشاہ حکومتیں حاصل کرتے تھے تو اس میں لڑائیاں ہوتی تھی، اب یہ ہے کہ چلو جمہوریت ایک طریقہ انتخاب ہے بس، لیکن اس کی بنیاد پر قانون میں ترمیم تنسیخ یہ گمراہی، جمہوریت نظام حکومت بنے تو یہ گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کریں اکثر اہل زمین کی بات کی، یضلوک عن سبیل، وہ تو آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ تو عالم یا مسلمان جمہوریت کے آگے کیا چیز ہے؟ عالم آدمی یا عام مسلمان جمہوریت کے آگے کیا چیز ہے؟ وہ تو کہ جی اب انہوں نے کیا نام دے دیا اس کو کہ جی عالمی برادری ایسے کہتی، عالمی برادری نہیں مانتی بات، تو وہ خود ہیں عالمی برادری، دو چار ملک ہیں انہوں نے اپنا نام عالمی برادری رکھا، تو وہ اس طرح سے اکثریت یا عالمی برادری کے نام کے بل بوتے پر وہ پھر اپنے منصوبے
غیر ترقی یافتہ ممالک بالخصوص مسلمان غریب ممالک میں جاری کرتے رہتے ہیں۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، لیکن وہ ان کا ہر خوشنما منصوبہ منتج ہوتا ہے اس بات پر کہ وہ ان علاقوں یا خطے یا ملک والوں کا ایمان جو ہے ختم کر یا کمزور کر دیتا ہے، یا کم سے کم ان کے دل میں اسلام کو باقی نہیں رکھتا۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ اکثر اہل زمین کی بات ماننے لگیں، يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں گے۔ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، نہیں اتباع کرتے مگر وہ گمان کی۔ گمان کا معنی یہی ہے کہ ان کے اپنے اپنے افکار اور سوچیں ہوتی ہیں، ان کی اتباع کوئی وحی کی تھوڑی ہوتی، وحی کی تو اتباع نہیں کر رہے ہوتے۔ اور وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہوتے وہ مگر اندازے لگا رہے ہوتے۔ تو اکثریت کی اطاعت جو ہے وہ غیر معتبر ہے۔ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی۔ البتہ یہ ہے کہ اس حد تک جمہوریت کو قبول کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایک طریقہ انتخاب ہو بس۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیل، نظام حکومت یہ اس کے بل بوتے پر نہیں ہو سکتا، اس کو اسلام قبول بالکل نہیں کرتا۔ نظام حکومت وہ اللہ نے دے دی ہے صدقا و عدلا، جو سچائی اور عدل پر مبنی ہے۔ لوگوں کا نظام بنایا ہوا سچائی اور عدل پہ مبنی، ڈنڈیاں مارتے ہیں، ہر پارٹی اپنا فائدہ دیکھتی ہے، این آر او کر لیتے ہیں، وہ پچھلا کھایا پیا ہضم ہو جاتا ہے، اگلے کو شروع ہو جاتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب اس شخص کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوب جانتا ہے کہ جو ہدایت پر ہے، ہدایت پانے والوں میں سے۔ تو بس یہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت والوں کا اور گمراہی والوں کا امتیاز بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کامل کا حوالہ دیے ہے کہ اس کے علم نے گمراہوں اور ہدایت یافتہ لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اسے خوب معلوم ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹکا ہوئے، جیسے شیاطین اور ان کے ہم نوا، طاغوت اور اس کی طاقتیں اور اس کے اعلی کار، اور اسی طرح کون گویا کہ صراط مستقیم پہ چل رہا ہے، جیسے انبیاء اور ان کے متبعین۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا معہم، اللہ تعالی ہمیں انبیاء کے متبعین میں سے بنائے اور انبیاء کے متبعین کا ساتھ دینے والوں میں سے بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ آج جمعہ ہے تو بس اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم۔ یہ تھوڑا سا ایک